والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وأن مگر اللہ نے بچیوں کو بھی ایسا حافظہ دیا کہ بچیاں بھی قرآن مجید کی حافظہ بن جاتی ہیں. یہاں پر ایک نقطہ اور بھی سمجھ لیجئے. بعض لوگ مخالفت کرتے ہیں وہ بچیوں کو حافظ نہیں حافظہ نہیں بنانا چاہیے. کیوں بھائی؟ وہ جی شادی ہو جاتی ہے، بچے ہوتے ہیں تو بچیاں پڑھ نہیں سکتی، قرآن پاک بھول جاتی ہیں. یہ بات ٹھیک ہے کہ زندگی میں ان کی ایسی اسٹیج آتی ہے 10 دن تو انہوں نے ویسے ہی پڑھنا ہوتا جب نماز نہیں پڑھنی ہوتی، اور 10 دن کا ناغہ ہو جائے تو پھر قرآن مجید کو پھر نئے سرے سے پڑھنا اور بھی مشکل ہوتا ہے. اور اگر اس میں شادی کی ذمہ داریاں بھی ہوں، بچوں کی بھی ہوں، گھر کے کام کاج بھی ہوں تو تلاوت کا ٹائم نہیں ملتا، تو واقعی بچیوں کی منزل کمزور ہو جاتی ہے. مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو حافظہ نہیں بنانا چاہیے، حافظہ بنانا چاہیے. عورت کی زندگی کے 4 فیز ہوتے ہیں. پہلا فیز ہوتا ہے پہلے 25 سال کا. اس 25 سال کے فیز میں بچی علم حاصل کرتی ہے اور پھر اس کی شادی ہوتی ہے. تو پہلے 25 سال علم کا فیز ہے، چاہے وہ عالمہ بنے، چاہے وہ یونیورسٹی کی تعلیم پائے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، کمپیوٹر اسپیشلسٹ بنے، جو مرضی پڑھے. پہلے 25 سال بچی کی دنیاوی تعلیم کی ایج ہوتی ہے. پھر 25 سے لے کے 50 سال کی جو ایج ہوتی ہے نا، یہ سیکنڈ فیز ہے. یہ بچی کی ہوتی ہے شادی کی ایج اور گھر کی فیملی کو ڈیولپ کرنے کی ایج. عام طور پہ بچیوں کی شادیاں 25 سے کچھ پہلے یا 25 میں جا کے ہو جاتی ہیں. پھر ان کا ایک کام ہوتا ہے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہنا، اولاد ہو تو اس کی پرورش کرنا، ایک فیملی کو سیٹ اپ کرنا، ایک گھر کی ابتدا رکھنا. تو بچی 25 سے 50 کے دوران اپنے فیملی کا ایک یونٹ کو ڈیولپ کر لیتی ہے اور ایک گھر میں رہنا شروع کر دیتی ہے اپنے بچوں کے خامد کے ساتھ. اس میں اس کے لیے قرآن مجید کو پڑھنا مشکل ہوتا ہے. کام بہت ہوتے ہیں، گھر کے لوگوں کے ادھر کے ادھر کے، پھر اپنے نفس کی سستی بھی ہوتی ہے تو تلاوت کا ٹائم نہیں ملتا. تو عورتوں کی جو منزل ہوتی ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے. لیکن ان کی زندگی کا ایک تیسرا فیز آتا ہے 50 سے لے کے 75 تک کا. اس میں عورت عام طور پر اپنے بچوں کو جوان ہونے کے بعد شادیاں کر کے فارغ ہو جاتی ہے. 55 50 60 کی ایج میں ہر عورت تقریباً وہ اب نانی دادی بن جاتی ہے. اس کی اپنی اولاد بڑی ہو گئی، یونیورسٹیوں میں پڑھ کے شادی شدہ ہو گئی. اب یہ عورت گھر میں فارغ ہوتی ہے، گھر کے کاموں کے لیے بہنیں آ جاتی ہیں. پھر اپنے خاوند کی طرف سے بھی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہوتی میاں بیوی والی. پہلے روز کی ڈیمانڈ تھی، اب مہینے میں ایک دفعہ ملنے کی ڈیمانڈ ہے. تو وہ خاوند کی طرف سے بھی گویا فارغ ہے. پھر اس عمر میں اس کے اندر میچورٹی بھی آ جاتی ہے، نیکی کا شوق بھی آ جاتا ہے. پھر اس سے اگلی بات کہ چونکہ وقت خوب فارغ ہوتا ہے اور اپنا گھر ہوتا ہے، اپنا حکم چل رہا ہوتا ہے، اپنی حکومت ہوتی ہے اس وقت، تو یہ عورت پھر کئی مرتبہ مصلی کے ساتھ چپک جاتی ہے. لمبی نمازیں پڑھتی ہے، نفل پڑھتی ہے، تہجد پڑھتی ہے، تلاوت کرتی ہے، 10,000 مرتبہ درود شریف پڑھتی ہے. پھر جو بچیاں حافظہ ہوتی ہیں نا، ان کی زندگی کا یہ فیز بڑا سنہری ہوتا ہے. ان کو حفظ کرنے کا موقع مل جاتا ہے. پھر ان کے ماہانہ جو 10 دن تھے جس میں نماز نہیں پڑھنی ہوتی وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں. مینوپاز پیریڈ شروع ہو جاتا ہے تو وہ پورا مہینہ قرآن پڑھ سکتی ہیں. تو اکثر بچیاں جو حافظ بنتی ہیں زندگی کے تیسرے سٹیج میں جا کے وہ قرآن مجید کی پکی حافظہ بن جاتی ہیں. کیونکہ 10 پارے روز پڑھتی ہیں، 7 پارے پڑھتی ہیں، تو ان کا قرآن مجید بہت پکا ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ مردوں سے زیادہ ان کی منزل پکی ہوتی ہے. ہمارے ساتھ ایک خاتون تھی جس نے حج کیا. وہ اتنی پکی حافظہ تھی کہ حیران ہوتی تھی، اچھا قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے غلطی بھی لگ جاتی ہے، اچھا بھول بھی جاتے ہیں لوگ. یعنی ان کو تعجب ہوتا تھا کہ بھول کیسے سکتا ہے بندہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے. وہ قرآن مجید ایسے یاد تھا ان کو جیسے لوگوں کو سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے. تو عورتوں کی یہ ایج اتنی پیاری ہوتی ہے کہ جن بچیوں نے حفظ کچھ کیا ہوا ہوتا ہے، بلکہ جنہوں نے حفظ نہیں بھی کیا ہوتا، وہ عورتیں اس عمر میں حافظہ بن جاتی ہیں. ہمارے قریب کی کئی عورتیں ایسی ہیں کہ اس ایج میں انہوں نے یاد کرنا شروع کیا اور حافظہ بن گئی.
درجنوں کے حساب سے عورتیں ہیں جو حافظہ بن گئی اس عمر میں، حالانکہ وہ بچپن میں حافظہ نہیں تھیں. تو اس لیے بچیوں کو ضرور حافظ بنانا چاہیے. اگر بھول بھی جائیں گی تو زندگی کے کسی حصے میں جا کے پکی حافظہ بھی بن جائیں گی، اور جب اللہ کے پاس جائیں گی تو ان کا حفظ پکا ہوگا اور وہ حافظہ بن کے اللہ کے سامنے پیش کی جائیں گی. اس لیے اس میں نہ نہیں کرنا چاہیے، بچی کو حافظہ بننے دینا چاہیے.